پروگرامز ہیں جو خدمت کر رہے ہیں آپ ممبر کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر عنایت فرمائے اور اس کی ثواب آپ کے اموات کو اور آپ کے والدین کو پہنچا دیں انشاءاللہ۔ شکریہ شکریہ، بہت بہت شکریہ، خدا خدا حافظ، بہت مہربانی آپ کی۔ اب ہمارے مہمان ہیں عزیزو، ایک ہمارے دوست جو ڈاکٹر صاحب ہیں یو ایس اے سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی کیسے ہیں؟ السلام علیکم، خیریت سے السلام ہیں؟ علیکم، ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں؟ بہت مہربانی آپ آن لائن ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ تعارف کریں اپنا مومنین کے لیے، پھر آپ بات آگے آپ سنتے ہیں آپ کی کیا فرمائش آپ۔ جی جی معاذ السلام علیکم، السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اپرچونٹی دی۔ جی ہاں مجھے آ رہی ہے، آپ کو آ رہی میری آواز آ رہی؟ جی آواز، جی ہاں بالکل ٹھیک ہے آپ؟ جی آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں آپ۔ جی ہاں جی میرا نام اکبر رضوی ہے، میں ڈاکٹر رضوی ہوں، میں ڈالس ٹیکسس میں رہتا ہوں اور میں فزیشین ہوں بائی پروفیشن، آنکالوجسٹ۔ اور تو تھوڑی بہت شاید پہلے آپ سے بات ہو چکی تھی اس سلسلے میں۔ دیکھیں میں کوئی حوزہ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، نہ میں کوئی عالم دین ہوں، تو میری جو ڈسکشن ہے نا وہ ایک جنرل ڈسکشن ہے، وہ بیس کرے گی کہ جو جس کے آپ جن لوگوں کو عام لوگ کہتے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ طالب علم نہیں حوزے کے، وہ کیسے پرسیو کرتے ہیں کہ آپ جو ڈسکشن کرتے ہیں تقریر کے بارے میں جو چیز ہمیں بتاتے ہیں۔ تو کل کی جو آپ نے ایسے ایک ابتدائی جو مقدمے کے طور پر جو ڈسکشن کی تھی، اس کے سلسلے میں بھی آپ کو بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ ڈیفینیشن آف تقلید، ٹھیک ہے، تو آپ نے جو آیت اللہ خمینی اور دیگر بڑے بڑے مرادوں کی جو ڈیفینیشن بتائی تھیں، اس کے حساب سے مطلب جو پرسپشن یہی آ رہا ہے کہ بیسیکلی آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی ہیز اے کنفیوژن کہ تقلید جو ہے نا عقلی اعتبار سے صحیح ہے، یعنی اگر آپ جاہل ہیں تو ظاہر ہے کہ عقل کے پاس یا پڑھے لکھے کے پاس یا جو عالم ہے اس کے پاس آپ کو جانا پڑے گا، یعنی ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑے گا۔ چھوٹی موٹی چیزوں کی بات نہیں کریں، اگر کوئی امپورٹنٹ سچویشن آ جائے آپ جائیں گے آپ کو جو مجھے لگ رہا ہے کہ یعنی جو کانسیپٹ میں یہ جو پرابلم کریٹ ہو رہی ہے وہ تقلید میں پر سے نہیں ہے، اس پر ایشو ہو رہا ہے کہ اگر آپ تقلید بلا دلیل، یہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے، غیر اصولی یا غیر مقلدین ہے نا ان کو یہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے۔ تقلید کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہو جائے گا، لیکن بلا دلیل کیسے؟ اس کے بارے میں مجھے آپ سے تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے کہ فرض کریں اس کے بارے میں جو آپ نے جو خاص طور سے آپ نے بہت ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، کیا آپ کے پاس کوئی ہیڈ فون ہے جس میں مائکرو فون ہو؟ ہیڈ فون تو نہیں ہے، نہیں ہے، کوئی بات کرتے جائیں، کنٹینیو کریں۔ ایکو بہت ہو رہا ہے؟ آواز آپ کی اتنی واضح نہیں ہے کیونکہ آپ مائکرو فون آپ سے دور ہے، کچھ اس میں مجھے پوری بات آپ کی 70% سمجھ آتی ہے، پوری نہیں سمجھ آتی۔ نہیں میرے پاس ابھی نہیں ہے، سیل فون ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ بات کرتے جائیں، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا تو آپ کنٹینیو کریں ڈاکٹر صاحب۔ میں سیل فون سے کال کر سکتا ہوں؟ میں کہیں بہت زیادہ بہتر۔ ہاں، سیل فون سے کال کرنا چاہیں سیل فون سے کال کریں آپ، بالکل کال، وہ نمبر ہے آپ کے پاس، وہی 917 والے پہ کال کریں۔ مجھے نمبر بتائیں گے؟ جی نمبر بتاتا ہوں، ایک منٹ، نمبر مجھے زبان یاد نہیں ہے، دیکھنا ہوگا۔ 917 783 2536 سوری 917 783 2536
کال آ گئی آپ. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب میں کال کو جو ہے یوٹیوب پہ لگا دوں, پھر آپ جو ہیں بات کریں ڈاکٹر صاحب. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے آواز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کریں. ہلو. جی بات کریں آپ, پلیز کنٹینیو. آواز آ رہی ہے آپ کی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ایک منٹ. جی آ رہی آواز آ رہی ہے آپ کی. آپ بات کریں ڈاکٹر صاحب. میں بات کر رہا ہوں لیکن میرا خیال کریکٹ نہیں ہو رہا. بات ایک منٹ آپ آواز اب آ رہی ہے. اب آ رہی ہے میری؟ ہاں بالکل. بات کریں آپ. اچھا چلیں ٹھیک. اب صاف ہے؟ ٹھیک بالکل. جی ہاں. تو میں بتاتا کل آپ نے مقدمے طور پر بھی ایک پروگرام کیا تھا, تو اس کے سلسلے میں وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. اس میں آپ نے تقلید کی ڈیفینیشن بتائی تھی اور اس کے بعد اس میں مختلف اعتراض آپ نے اٹھائے تھے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں ایک عام آدمی ہوں اور میں ظاہر عہدے کا تعلیم نہیں ہوں کہ عالم نہیں, تو میں وہ بات کروں گا جنرل پبلک کے ذہن میں کوشچن آتے ہیں اور وہ کس طرح سے اس کو پرسیو کرتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو جہاں تک مجھے یہ پتا چلا کہ ڈیفینیشن آف تقریر کو جو آپ نے کہا تھا اور آپ نے مختلف آیت الخمینی اور دیگر علماء کا بھی بتایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جاہل جو ہے عالم کی طرف رجوع کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اور یہ یونیورسل فیکٹ ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی مطلب کسی کو پرابلم نہیں ہوتی, کیونکہ یہی اصل افضلی جیسے ڈیفائن کرا تھا مختلف علماء نے. تو لیکن مجھے جو پرابلم لگی کہ آپ لوگوں کو جو پرابلم ہے جو نان مقلدین ہے کہ وہ اس پہ پرابلم کرتے ہیں کیونکہ ہم تقلید بلا دلیل کے لیے پرابلم کرتے ہیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ بلا دلیل ہے اس لیے پرابلم ہے. اگر دلیل کے ساتھ ہوگی تو شاید کہ وہ پھر تو تقلید ہی نہیں ہوگی. اگر دلیل ہوگی تو وہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ثبوت آ گیا اور اس میں تقلید ختم ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں مجھے بات کرنی ہے. دوسرے یہ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جو فتویٰ ہے وہ حجت نہیں ہونا چاہیے. اگر فتویٰ حجت ہوگا اس میں پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں پہلے یہ دو ٹاپک ہیں, اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد دوسری چیزوں پہ. اور ابھی آپ نے جو تو یہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, اس کو اچھی طرح آپ غور سے سنیں کیونکہ آپ اس مسئلے پہ آپ میری بات کو اچھی طرح سے نہیں سمجھیں. تقلید ایکسپرٹ سے رجوع کرنے کا نام نہیں ہے. یعنی آپ مثلا میں کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتا ہوں, اس سے کچھ پوچھتا ہوں, صرف یہی کام تقلید نہیں ہے. تقلید اس بات کا نام ہے کہ آپ دینی ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس کا قول اپنے لیے حجت مانتے ہیں. جی اور اس کا قول آپ کے لیے حجت ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف عام آدمی عالم کے پاس جاتا ہے تو یہ تو اس کی کئی صورتیں ہیں. مثلا آپ نے ابھی میرے ساتھ بات کی ہے نا, میں کہتا ہوں میں کوئی چیز آپ کے لیے ایکسپلین کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ تقلید نہیں ہے. اگر آپ کسی مرجع کے پاس بھی جاتے ہیں, وہ آپ کے لیے کوئی چیز ایکسپلین کرتا ہے, فتویٰ نہیں دیتا. اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ سنائیں کہ وضو کیسے کرتے تھے. وہ آپ کو حدیث دکھاتا ہے یا قرآن کی آیت دکھاتا ہے, ایکسپلین کرتا ہے, تفسیر کرتا ہے اس کی, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ہاں, وہ تقلید نہیں ہے. تقلید یہ ہے کہ مفتی کا فتویٰ, مجتہد کا فتویٰ, اس کو آپ اپنے لیے حجت سمجھ لیں اور اس پہ اپنے دین کا کام چلائیں. اس طرح کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے یہ نماز اس طرح سے کیوں پڑھی ہے, یا آپ نے اس طرح سے وضو کیوں بنایا ہے, تو آپ اگر مجھے بتا دیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو ہے کیونکہ کتاب حدیث میں لکھا ہے, تو یہ تقلید نہیں ہے. لیکن اگر آپ مجھے یہ جواب دیں کہ میں نے اس طرح سے اس لیے وضو بنایا کہ کیونکہ میرے مرجع کا فتویٰ ہے, کیونکہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا نہیں معلوم, میرے مرجع صاحب کا فتویٰ یہ ہے اور ان کا فتویٰ میرے لیے حجت ہے, اگر روز قیامت میں اللہ کو بتاؤں گا کہ جو چیز میرے لیے حجت تھا میں نے اس پہ عمل کیا. ہاں, بلا دلیل لے رہا ہے تو تقلید ہے نا, یہی آپ کہہ رہے ہیں. جی ہاں, کہ اس فتوے کا دلیل کی سر بنتی ہے نا, اسی کے تو میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جی کیونکہ اور یہ عین عقل ہے, یہ عقل کے حساب سے ہی ہے. اس کی مثال کے طور پر کہ بلا دلیل ہی اگر میں کسی کو ایکسپرٹ سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز کا ایکسپرٹ ہے اینڈ ہی نوز ایوری تھنگ, ہی از ون آف دا بیسٹ. اگر مثال کے طور پر میرے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے, اس کو لنگ کینسر ہے, رائٹ, تو اس نے پوری دنیا میں ریسرچ کر لی کہ اگر جو سب سے اچھا پڑھا لکھا, جس کی پبلیکیشنز ہیں بہت ساری, اور وہ جو ہے ون آف دی بورڈ آف دی کینسر, اس کے اندر بھی پریزیڈنٹ ہے, اینڈ وہ جو اس نے ٹیکسٹ بک لکھی ہوئی ہے, ہی از ون آف دی اتھارٹی, بگ اتھارٹی ہے اس کینسر کے اوپر. وہ میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے اور میں اس کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ اوکے میں تمہیں یہ 2 ڈرگز دے رہا ہوں. اگر وہ پلٹ کر مجھ سے سوال کرے مجھے اس کی دلیل چاہیے,
رائٹ. اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ مطلب میں تو اس کو پھر سائیکٹرسٹ کے پاس ہی بھیجوں گا, اس کے برین ایم آر آئی کرا کے دیکھوں گا اس کے کینسر نہیں پہنچ گیا. ارے بھائی جب تم نے یہ کنفرم کر لیا کہ آئی ایم دی اتھارٹی, آئی ایم دی ایکسپرٹ, آئی نو ایوری تھنگ, یو تھنک آئی ایم ون آف دا بیسٹ, ٹھیک ہے, اب تم میرے پاس آ رہے ہو, اب میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ کرو, وہ جو میں پرسکرپشن دے رہا ہوں وہ میرا فتویٰ ہے, تمہیں دلیل لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا اگر میں دلیل نہیں دے رہا, یہ اس بات کی خود دلیل نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں, تو لیکن اس بندے کو اگر میں اپنے مرجع کو اس کی تحقیق کرنے کے بعد, اس کے علم کو پہچاننے کے بعد, اس کو عالم سمجھنے کے بعد, یہ سمجھ کر اس یقین کے ساتھ اس نے قرآن و حدیث ہر طرح کی یعنی 110 والیومز آف اس نے جو ہے وہ بحر الانوار بھی پڑھ لیے ہوں گے, یہ بھی ہر چیز کے گو تھرو جانے کے بعد اگر مجھ سے کہتا ہے کہ نماز ایسے پڑھو, تو دس از 100% لاجیکل ہے کہ آئی نو ہی از ٹاکنگ اباؤٹ یہ ساری کی ساری حدیثوں کے مطابق, قرآن و سنت کے مطابق تو بتا رہا ہے. اس کے علاوہ سوچنے والا ہی بے وقوف ہوگا نا, وہ تو سمجھتا ہے دیر از اے پرابلم آف مینٹل ایشو اس کے ہاتھ. تو اب میری دلیل ماننا میری بے وقوفی اور بد عقلی میں شمار ہوگا, عقل مندی نہیں ہوگی میں اسے دلیل مانگوں, میں بد عقل ہوں گا اور اسے دلیل مانگوں. اگر میں پہلا والا کام ایکسیپٹ کر چکا ہوں کہ وہ اس لیول پر ہے, تو اسی طرح اس لیے اس کو تقلید میں کہوں گا. اگر میں اسے اچھا دوسرے کہ اگر میں اسے دلیل مانگتا ہوں, دلیل مانگنے کی 2 ریزنز ہو سکتی ہیں. میں دلیل اس لیے نہیں مانگ رہا, جب تک دلیل نہیں دو گے میں عمل نہیں کروں گا, تو یہ تو پھر تقلید نہیں ہوئی. لیکن اگر میں دلیل اس لیے مانگوں کہ جسٹ فار مائی سیٹسفیکشن, جسٹ می ٹو فیل بیٹر, فار ایگزامپل کہ ہاؤ کم یو ایکچولی ریچ ٹو دس کنکلوژن جسٹ فار دا سیک آف نالج, وہ ہو سکتا ہے مجھے بتا بھی دے. تو اگر پیشنٹ مجھ سے پوچھے گا, میں اس کو ساری جو جتنی بھی کلینکل ٹرائلز ہوئے آئی کین کوٹ ایوری تھنگ آف دیم, رائٹ. لیکن میرے پر حجت نہیں اسے بتاؤں. لیکن کیا اس مریض کے اوپر یہ حجت نہیں ہے کیونکہ میں ایکسپرٹ ہوں اور وہ اس پہ ٹرسٹ کر کے بھی آیا, اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کرو, دس از واٹ یو سپوز ٹو ڈو, یہ تو عقلیت بات سے اس پہ حجت بنے گی. کیوں نہیں حجت بنے گی؟ اگر مجھے یقین ہے کہ میرا مرجع فتویٰ قرآن اور سنت کے حساب سے دے رہا ہے, حدیث کی روشنی میں دے رہا ہے, مجھے اس بات کی یقین ہے, تو میرے لیے حجت وہ فقیہ نہیں ہے, اس کا فتویٰ نہیں ہے, اس کے پیچھے جو حدیث ہے اس کی وجہ سے وہ چیز میرے لیے حجت بنے گی. اس میں کیا پرابلم ہے یہ بتائیں. اس میں کئی ایک پرابلمس ہیں. دیکھیں اب ہم اس بات کو چھوڑتے ہیں جو آپ نے مثال دی, ڈاکٹر پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, وہ ہمیشہ اس کے لیے حجت ہوتی ہے. یہ جنرل طور پر ہم اس کو نہیں مانتے, لیکن اس کو چھوڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں سر چلو یہی بات, پیشنٹ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, کوئی شخص ایکسپرٹ کے پاس جاتا ہے, تو ہمیشہ وہ ایکسپرٹ کی ایڈوائس کو اپنے لیے حجت مانتا ہے. یہ بشرط سیٹسفیکشن ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, بشرط اطمینان ہے, بشرط سیٹسفیکشن ہے. تقلید میں بشرط کیوں نہ مانے یہ بتائیں. ہم بتائیں یہ جو ہے بشرط سیٹسفیکشن ہے. اگر میں سیٹسفائیڈ ہوں ڈاکٹر کے ڈائگنوسس سے, تو میں اس کی بات کو مانوں گا. لیکن ہمیشہ اس طرح نہیں ہے کہ ہمیشہ پیشنٹ ڈاکٹر کی بات کو مانتا ہے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ ڈاکٹر کی بات کو نہیں مانتا. وہ سامنے کچھ نہیں کہتا, لیکن وہ دل میں شک ہوتا ہے, دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے, یہ تو بہت اتفاق آتا ہے. لیکن تقلید میں یہ نہیں ہوتا. تقلید میں چاہے آپ کو شک بھی ہو, سیٹسفیکشن نہ بھی ہو, یہ نہیں ہے کہ ہر فتوے کے لیے آپ کو سیٹسفیکشن کی ضرورت ہے. فتوے پہ شک بھی ہو کیونکہ وہ عالم ہے, بہتر جانتا ہے, وہ آپ پہ حجت ہے. یہ تقلید میں بہت بڑا فرق ہے. لیکن ہم کہتے ہیں اس کو چھوڑتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہی ہے. کیوں پیدا ہو رہی ہے شک کی گنجائش ہی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ جب میں نے یہ اپنے اوپر, آپ کو حدیث نظر آیا نا, آپ کو حدیث نظر آیا, فرض کریں مرجع نے کچھ فتوا دیا ہے, آپ کو سامنے سے حدیث نظر آیا کہ کام نہیں کرنی چاہیے. مثلا 100 میں روز عاشور ہے, آیت اللہ خوئی شک کیوں پیدا ہوگا؟ میں ابھی کہتا ہوں, مثلا آیت اللہ خوئی صاحب کا فتوا ہے کہ روز عاشور آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. آپ کو حدیث نظر آئیں گی کہ بھائی روز عاشور روزہ رکھنا یہ تو بنی امیہ کی سنت ہے, یہ نہایت حرام ہے, جو روزہ رکھتا ہے وہ ابن مرجانہ کی طرح, تو آپ کو شک پیدا ہو گیا.